تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر میں ساتھی بن کر ساری زندگی آپ کے قرب میں رہنا، آپ کی معیت میں، آپ کی مصاحبت میں رہنا۔ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جوا نہیں کھیلا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاست انہیں عطا فرمائی تھی، اور طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حلاوت ایمان کا جذبہ اور وہ پاکیزگی عطا فرمائی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اعلان نبوت کیا سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، لیکن ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی۔ آپ کے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے؟ پیش کریں۔ کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ایک نام ہے، اور جس بندے کے اندر جو وصف غالب ہوگا اسی دروازے سے اس کو جنت میں پکارا جائے گا کہ آئیے، یہ اس کا پروٹوکول ہوگا کہ آئیے اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ جیسے ایک بندہ نمازی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور سارے اس کے اندر روزے بھی رکھتا ہے، سارے اس کے اندر اچھے اوصاف جمع ہیں، لیکن ایک وصف غالب ہے کہ وہ نماز بڑے شوق سے پڑھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھتا ہے، نماز کو اسے بڑا شوق ہے، نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الصلاۃ۔ تو اس نماز والے دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی کہ آئیں، آپ کا پروٹوکول ادھر ہے، یہاں سے جنت میں داخل ہوں۔ اسی طرح کسی پر روزے کے اعمال کا غلبہ ہے، فرض روزے تو رکھتا ہی رکھتا ہے، ساتھ میں رجب کی بھی رکھتا ہے، شعبان کی بھی رکھتا ہے، نفلی روزوں کی کثرت کرتا ہے، روزے رکھنے کا شوق ہے اسے، گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے۔ تو ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ جنت کے اس دروازے سے اسے بلایا جائے گا کہ آپ روزے رکھتے تھے، آئیں تشریف لائیں، ادھر سے جنت میں داخل ہوں۔ اسی طرح ایک شخص ہے، باقی ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن وہ صدقہ و خیرات کثرت سے کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، فیاض ہے، سخی ہے، تو یہ ثقافت اور صدقہ و خیرات کا وصف اس کی ذات پر غالب ہے۔ تو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الصدقات۔ تو اس دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی کہ حضرت آپ ادھر تشریف لائیں، آپ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ ادھر آئیں، آپ اس طرف سے داخل ہوں؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ تو ہے، جنت کے 8 دروازے تجھے پکاریں گے، باب الصدقہ بھی پکار رہا ہوگا، باب الریان بھی پکار رہا ہوگا، اور باب الصلاۃ بھی، اور سارے 8 کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے کہ اے ابو بکر تو ادھر سے آ اور جنت میں داخل ہو جا۔